تو امام مسلم کو ہم حدیث کا امام مانتے ہیں، کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ آپ کو خواب میں آئے تھے کوئی فرشتہ آ کے آپ کو بتایا تھا؟ یہ کوئی حدیث میں ہے کہ میرے بعد ایک امام مسلم آئیں گے ان کی حدیث کی کتابوں پر اعتماد کر لینا؟ امت نے گواہی دی. تو محدث ایک ٹرم ہے، حدیث کا جاننے والا. فقہا ایک ٹرم ہے، قرآن و حدیث میں گہری سمجھ رکھنے والا. تو امت نے فقہا کے معاملے میں 4 اماموں پر اجماع کیا ہے. کس پر اجماع کیا ہے؟ جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل. تو آپ کی تحقیق ایسی مارکیٹ میں نہیں آنی چاہیے جو ان چاروں کی تحقیق سے میچ نہیں کر رہی. کیسے ہو سکتا ہے کہ یار جس پر پوری امت اجماع ہے، جس صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، صحابہ کے نہیں، تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، تو ہم سے تو بہت قریب ہے نا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور آج کل کے اسکالر کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور جب آپ ان سے پوچھو کہ یار یہ تو بالکل ان کے خلاف ہے، کہتے ہیں بھائی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم صرف قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ تقلید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ایسے لوگوں نے نہیں سمجھا جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے، اور ایسے لوگوں نے سمجھ لیا جن کو 4 آدمیوں سے زیادہ کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا. یہ 4000 ہوں گے، یہ 4 کروڑ ہوں گے، اور ان کے تو اربوں ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے. فالو کرنے میں آج کل کے جو نام نہاد اسکالرز ہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا. دوسرے قرآن کے وہ مسائل ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا، ان میں کسی کی کو فالو کرنا ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بہت واضح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ اپنے وجود کے دلائل میں کہتا ہے کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. اس میں یہ نہیں کہ امام حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں، امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں. بھائی یہ تو کامن سینس کی بات ہے. نہ خود بن سکتے ہیں، آٹومیٹیکلی چیزیں ٹوٹتی ہیں، خود بخود جڑتی نہیں ہے. پورا انسان جڑ گیا ماں کے پیٹ میں یار. روٹی کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے، پراٹھا کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے، نہاری کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے بچے کی. جو مرضی کھا رہی ہے، ایسی ایڈجسٹمنٹ اللہ نے اس سسٹم میں کر دی ہے. ادھر ماں کے پیٹ میں گیا اور ادھر بننا شروع ہوا. اور کمال کی بات ہے، پہلے دن بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. یہ دھماکے کا نتیجہ بولو. خربوں سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جناب پہلے روٹی کھا رہی تھی تو بچے کے ہاتھ پاؤں بن رہے تھے، اب روٹی کھا رہی ہے، دودھ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز بننا شروع ہو گئی اس سے. تو دودھ کو کیسے پتا چلنا، تو روٹی کو کیسے پتا چل گیا یار اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اب دودھ پیدا کرنا ہے میں نے. اتنی زبردست مینجمنٹ، ایڈجسٹمنٹ. 2 اینٹیں خود بخود دیوار بننے کے لیے آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ نہیں ہوتی، ایسی خاندانی ایڈجسٹمنٹ. اور دودھ بھی ایسا بن کے آ رہا ہے کہ اب تک سائنسدان اس جیسا دودھ مارکیٹ میں نہیں لا سکے ہیں. ایسا دودھ کوئی کمپنی نہیں ایسا بنا سکی جو آپ کہہ رہے ہیں دھماکے کے نتیجے میں بنا ہے. بھائی سارا چیز تو دھماکے سے ہی شروع ہو رہی ہے نا. ہوا ہوگا دھماکہ بھائی، ہم اس دھماکے کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ ہوا نہیں ہے، وہ کیا گیا ہے. کرنے والا بہت ہی کوئی طاقتور ہے اور بہت زبردست مینجمنٹ ہے اس کی. ایسا دھماکہ کیا، ورنہ دھماکے سے چیزیں ٹوٹتی ہیں، جڑتی نہیں ہے. کبھی دیکھا آپ نے کراچی میں دھماکے؟ اللہ بچائے، ہوتے رہتے تھے بہت زیادہ، اب بھی ہو رہے ہیں، اللہ بچا کے رکھے. تو کہ جی وہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا، اس سے حبیب بینک بلڈنگ بن گئی. ایسا نہیں ہوا بھائی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو بنی ہوئی تھی وہ بھی، اس کے بھی شیشے کیا ہوتا ہے، ٹوٹ گئے. دھماکہ ہوا، گلاس گرا، ٹوٹ گیا. یہ نہیں ہوتا کہ دھماکہ ہوا، ٹوٹا ہوا گلاس اڑ کے ٹھاک کر کے جڑ گیا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو خیر، تو یہ قرآن کے جو احکام ہیں یہ بہت کیا ہیں، واضح ہیں، کیونکہ یہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں. اس میں مسلمان غیر مسلم سب کیا ہیں، برابر. اسی طرح کچھ بیسک اسلام کے احکام ہیں جو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیے، کیونکہ ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے، تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. اور اس میں امت میں اتفاق بھی پیدا کر دیا اللہ نے، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو بھائی، تاکہ حجت تمام ہو جائے اللہ کی اپنے بندوں پر. تو کچھ احکام ہیں جو پیچیدہ احکام ہیں، مسائل جن کو کہا جاتا ہے. یہ آپ نے کس سے پوچھنا ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھنے. کہ کل کوئی ڈاکٹر آ جائے امریکہ میں، اسکالر اور یہ ریفرنس دے رہا ہو اور بخاری حدیث نمبر فلاں اور فلاں، آپ کو یار یہ ہر بات کس سے کرتا ہے بھائی؟ ریفرنس سے. لہٰذا طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. وراثت فلاں کو کتنی ملے گی یہ پروفیسر صاحب بتائیں گے.
یہ بایولوجی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں. نا 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 نا، یہ فقہا بتائیں گے، اور وہ لوگ بتائیں گے جو فقہا کا علم جانتے ہیں، مفتیان کرام جن کو کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں میں مفتیوں میں کتنے 2 نمبر ہیں. بھائی ڈاکٹروں میں بھی بہت 2 نمبر ہیں، انجینئروں میں بھی بہت 2 نمبر ہیں، سائنسدانوں میں بھی بہت 2 نمبر ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہی بہت ہو گئی ہے تو اب گردے کی پتھری نکالنے کے لیے کسی میکینک کے پاس جائیں آپ، ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہی بہت ہو گئی. تو یہ نہیں ہوتا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھا جائے گا، ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا. تو اگر علماء میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو؟ علماء میں ملیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی گمراہ ہو جائیں. تو اس لیے اور اس علم کی حفاظت کے لیے جس کو مسائل کا علم کہا جاتا ہے، آپ کو دینی مدارس کی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ دینی مدارس. تو جو فیکٹریاں جس چیز کی ہوتی ہیں وہ فیکٹری بند ہو جائے تو پروڈکٹ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ تو مولویوں کی فیکٹری کیا ہے جہاں مولوی ٹھک 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 بن کے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دینی مدرسے. تو وہ بند ہو گئے تو پروگرام بڑھ گیا. اور صحیح بخاری سے یہ بات ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ ایسا دنیا سے علم کو ختم نہیں کرے گا کہ علماء کے سینوں سے نکال لے، ولکن يقبض بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. پھر جب علماء ختم ہوں گے، بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس جہالا رؤوسا، لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی پیشوا بنائیں گے. فافتوا بغیر علم، علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ، کیونکہ لوگ ان کو فالو کریں گے. تو یہ چیپٹر تو یہاں کلوز ہوا. اب میں دوسرے چیپٹر کو سمیٹتا ہوں، مسائل کا علم. یہ اس میں کیا ہے؟ یہ فقہا سے. ہاں آپ کہہ سکتے ہو اختلاف ہے، تو بھئی اختلاف کو حل کرنے کا آسان راستہ کیا ہے کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو بھی برحق سمجھو، کیونکہ ان کے اجتہادی مسائل ہیں، وہ کسی پر طنز نہ کرو، جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت واضح ہیں، ان میں عقیدہ توحید، ان میں عقیدہ رسالت، ختم نبوت، یہ سب چیزیں قرآن نے بہت وضاحت سے. اب کچھ احکام قرآن کے ایسے ہیں جو قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے، بس وہ احکام بیان کر کے سچی مچی میں بیان ختم کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر پھر بیان کا یوں سمجھے کہ تمہید ہی تمہید ہوگی، بیان نہیں ہوا پھر اس کا مطلب. ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے سارا انتظام ہو گیا، بارات بھی آ گئی اور ایجاب بھی ہو گیا، قبول کیے بغیر ہی بیگم بھاگ گئی، تو دولہا پہ کیا گزرے گی؟ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں چھوٹے موٹے میں نے بادشاہ کی بیٹی کو پیغام بھیجا ہے. بھنگی تھا وہ. لوگوں نے کہا کمبخت تو بھنگی ہے تو بادشاہ تجھے اپنی بیٹی کہاں دے گا؟ کہہ رہا ہے آدھا کام ہو گیا ہے، ادھر سے ایجاب ہو گیا ہے، قبول کا انتظار ہے. آدھا کام تو ہو گیا نا.